الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ سامعین کرام، معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، آج سورۃ الانشراح کا تعارف پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورۃ الانشراح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے نزول کا زمانہ عقائد و جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ دور ہے جب ہر طرف سے مصائب اور مشکلات میں آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مخالفتوں کا طوفان ہے جو آپ کے مقدس مشن کو روکنے کے لیے آپ کو اپنی دعوت کے مقدس مشن سے باز رکھنے کے لیے آپ کے سامنے ہے۔ شب و روز آپ مشکلات برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ آپ کو مختلف ناپسندیدہ ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی سحر زدہ کہتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی گلے میں چادر ڈال کے آپ کو سجدے کی حالت میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کے جسم ناز پہ اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتے ہیں، اور کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ حالات سے عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں جناب جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اور سورۃ الانشراح کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ طیبہ آپ پر بذریعہ جبریل نازل کی گئی۔ وحی پاک کا تحمل خود ایک بہت بڑا مرحلہ تھا پیغمبر اعظم کی مقدس زندگی کے لیے۔ وہ امانت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقائد و جہاں کے قلب اطہر میں منتقل فرمائی تھی، اس امانت کے بار کو اٹھانے کے لیے زمین و آسمان نے انکار کر دیا تھا۔ پہاڑوں پہ نازل ہوتا قرآن عظیم تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، شق ہو جاتا، مگر وہ قلب مصطفیٰ تھا جو وحی پاک کی امانت کے بوجھ کو اٹھا رہا تھا۔ ایک طرف وحی پاک کا تسلسل، اس کے نزول اور دعوت کی ذمہ داریاں، اور دوسری طرف دشمنوں کی مخالفتیں،
شرنگیزیاں، الزام تراشیاں، یہ ساری باتیں بیک وقت تھیں۔ ایسی صورت میں اور ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی جو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کا ایک سامان بھی تھی، قلب اطہر کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو آپ پر نازل فرمایا کہ محبوب آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کے سینہ اطہر کو کھول دیا ہے ان تمام حقائق اور معلومات کے لیے جو عالم غیب سے متعلق یا عالم شہادت سے متعلق ہیں۔ آپ کے سینہ اطہر کو ہم نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی کھول دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کے قلب پاک یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، آپ کے سینہ اطہر کی فراخی اور کشادگی ان تکلیفوں کو محسوس نہیں کرے گی، آپ انہیں درگزر کرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا مشن اور آپ کا پیغام مکمل ہوگا۔ اللہ نے شرح صدر کی دولت آپ کو عطا فرمائی۔ یہ وہ دولت ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کلیم طور نے مانگی تھی تبلیغ اور دعوت کے آغاز سے پہلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، انہوں نے طلب کیا تھا، اور آقائے دو جہاں کو یہ عظیم نعمت بغیر طلب کے عطا کی جا رہی ہے۔ وہ کلیم تھے جو طلب کر رہے تھے، اور یہ حبیب ہیں جنہیں شرح صدر کی عظیم دولت بغیر کسی طلب کے عطا فرمائی گئی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، جتنے بھی نعمتیں اور معجزات انبیاء کرام کو طلب کے بعد دیے گئے ہیں، آقائے دو جہاں میں وہ تمام عظمتیں، وہ تمام معجزات اور تمام خوبیاں بغیر طلب کے آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دی گئی ہیں، اور بے شمار ایسی بھی بلندیاں اور عظمتیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ یہ صورت عظمت مصطفیٰ اور رفعت شان مصطفیٰ کے حوالے سے ایک عظیم صورت ہے۔ اس صورت میں بشارت دی گئی ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے، گویا اب ظلم کی سیارات ختم ہونے والی ہے، اور غلبہ اسلام اور فتح و نصرت کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ پس اے حبیب، جب آپ کامیابی کی منزلیں طے فرما لیں تو اپنے معبود حقیقی اور محبوب حقیقی کی طرف مکمل راغب ہو جائیں۔ یہ پوری صورت رفعت ذکر مصطفیٰ کی سند اور نعت مصطفیٰ ہے کہ قیامت تک آقائے دو جہاں کی جو شان بیان کی جائے گی، اور جو کچھ کہا جائے گا یا لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا یا ذکر کیا جائے گا، وہ اسی صورت کی تفسیر ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہ فرما دیا؟ شرح صدر سے مراد یا تو شق صدر ہے یا کشادہ فرمانا ہے۔ شق صدر کے متعلق احادیث مبارکہ میں متعدد احادیث ہیں۔ آپ کے سینہ اطہر کو 3 یا 4 مرتبہ شق فرمایا گیا۔ پہلی مرتبہ جب 8-9 سال کے تھے، تاکہ آپ کو نبوت کا علم یقین حاصل ہو جائے۔ آپ نبی تھے، عالم ارواح میں آپ کی نبوت مسلم تھی۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ ایک اور حدیث میں جب آپ سے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، تو آپ نے فرمایا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔
ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے عالم ارواح میں، اور صرف نبی نہیں تھے بلکہ انبیاء کرام سے آپ کے نبوت کی تائید اور تصدیق بھی لی گئی تھی۔ قرآن پاک میں ایک مستقل مضمون ہے جو نازل ہوا ہے آقائے دو جہاں پہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الی آخر آیت شریفہ۔ تو انبیاء کرام سے آپ کی نبوت کی تصدیق اور میثاق بھی لیا گیا تھا کہ جب وہ نبی جلوگر ہوں تو ان کی تائید کی جائے، اور تائید کا طریقہ یہ کہ اپنے اپنے عہد نبوت اور اپنے اپنے دور نبوت میں سرور کائنات کی تشریف آوری کی بشارت دی جائے، اور انبیاء کرام نے یہ ذمہ داری پوری کی۔ تو آپ کو نبوت کا علم تھا، لیکن علم یقین حاصل ہو جائے اس کے لیے آپ کو شق صدر کے مرحلے گزرنا پڑا۔ دوسری مرتبہ وحی پاک سے پہلے، وحی پاک کے نزول سے پہلے آپ کا شق صدر فرمایا گیا تاکہ آپ وحی پاک کی ذمہ داری اٹھانے قابل ہو جائیں، اور یہ عظیم ذمہ داری آپ کا قلب نبوت اٹھا سکے۔ یہ حق الیقین کی منزل تھی۔ اور تیسری مرتبہ شب معراج میں آپ کا شق صدر فرمایا گیا تاکہ آپ مشاہدہ عالم غیب اور دیدار خداوندی کی صلاحیتوں سے نوازے جائیں، اور نبوت کا عین الیقین، مرتبہ عین الیقین آپ کو حاصل ہو جائے۔ حضرات، پہلا شق صدر عالم احساس میں جلوگر ہونے کے بعد علم الیقین کے لیے تھا۔ دوسرا شق صدر وحی پاک کی ذمہ داریوں سنبھالنے کے لیے، اور تیسرا شق جو ہے صدر معراج، شب معراج میں ان تمام علوم امور غیبیہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے جس پر ایمان لانے کی دعوت آپ دے رہے ہیں، یعنی خدا کی ذات جو غیب الغیوب ہے، ملائکہ، جملہ انبیاء کرام، جنت اور دوزخ وغیرہ، لوح محفوظ جس میں ہر قدرے خیر و شر کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ان سب کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں۔ حضرات گرامی، یہ تشریحات مفسرین کرام نے کی ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن مفسرین کرام کے ایک بڑے طبقے نے شق صدر کی اور بھی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں جو تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ شرح صدر کا دوسرا مفہوم جو عام طور پہ لیا گیا ہے وہ ہے کشادگی قلب اور فراخی ہے، یعنی آپ کے سینہ اطہر کو اولین و آخرین کے علوم و معارف سے آراستہ کیا گیا، اور تجلیات ربانی کے انوار سے آراستہ کیا گیا، اور نبوت کے جملہ لوازم اور فرائض کی ادائیگی کے لیے قلب اطہر کو تیار کیا گیا، اور اس قابل بنا دیا کہ وہی الہی کی کیفیات کو سنبھال سکیں جس کو آسمان و زمین بھی سنبھال نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ اس کا متحمل نہ ہوتا۔ خود قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس مقدس کلام پاک کو آپ کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا گیا، بئی طور کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرح صدر کی عظیم دولت سے نوازا اور فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینہ اطہر کو کشادہ اور فراخ نہ فرما دیا کہ آپ جملہ علوم اولین و آخرین کو سنبھال سکیں اپنے سینے کے اندر۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ آپ کو شرح صدر کے بعد اتنے علوم عطا فرمائے گئے کہ جس کے بارے میں ارباب محبت اور ارباب عقیدت اور ارباب علم کہتے ہیں
کہ لوح و قلم جس کا صرف ایک حصہ ہے اس علم پاک کا جو آپ کے سینہ طہر کے اندر محفوظ ہے۔ خود قرآن عظیم کا یہ عالم کہ ولا رتمی ولا یابسین اللہ فی کتاب مبین، کوئی رتب و یابس ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ شرح صدر اس لیے ہوا تھا کہ کتاب مبین کے ہر رتب و یابس اور کائنات کی ہر حقیقت کو آپ کے قلب اطہر کے اندر محفوظ کر دیا جائے۔ امام بوصری نے اپنے قصیدہ وردہ میں فرمایا ہے، نظم فرمایا ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللہ والقلم، یعنی دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سخاوت اور عطیات سے فیضیاب ہیں، اور لوح و قلم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ علم نشرح لک صدرک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کے سینہ طہر کو خزینہ الہی کا کھلا ہوا وسیع دروازہ بنا دیا ہے، جس میں عالم غیب و شہادت سبھی جلوگر ہیں۔ اور جن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس اعتبار سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کفار کے طعن و تشنیع اور الزام تراشی سے آپ تنگ دل ہوا کرتے ہیں، تو ہم نے آپ کے سینہ طہر کو اتنا کشادہ کر دیا ہے کہ اب آپ کے قلب نازک پر کفار کی الزام تراشیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس صورت کے مفاہیم کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔